تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں، موجود ہیں۔ ایک شخص نے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا، جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا، ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی، اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا؟ کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں۔ کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد
ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا حفظ الرحمان سوہروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے 10 ملک کی تقسیم پر، تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہیں، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرض سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے، اس دستور کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائی، نعرہ تکبیر! میرے بھائی، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں یہ لغو کام نہیں کرتا، نہ مجھے فرصت ملتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں ہر وقت واٹس ایپ کو۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا جز ہے۔ وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔